ٹک کی ایک فیمس جوڑی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، 3 دن سے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مشہور کون ٹک ٹاکر ہیں، کہاں سے آئے، کنہوں نے ان کو مارا، ہوا کیا ان کے ساتھ۔ اہل علاقہ جو تھی، علاقہ مکین جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گاڑی یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہے، کہ میری بیٹی کی جان لینے والا کوئی اور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھ کے آگے شیئر کر دیجئے۔ ٹک ٹاک کی ایک فیمس جوڑی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان کی لاشیں گاڑی کی ڈگی سے ملی۔ روڈ کنارے کھڑی ایک گاڑی، 3 دن سے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مشہور کون ٹک ٹاکر ہیں جن کی لاشیں جو ہیں وہ گاڑی میں بند کی گئیں، اور لوگوں نے کس طرح سے پکڑا اور پھر کس طریقے سے پولیس کو بتایا، اور کہاں سے آئے، کنہوں نے ان کو مارا، ہوا کیا ان کے ساتھ۔ یہ ایک فیمس ٹک ٹاکر ہے جس کا نام ہے سیما، اور اس کی ظفر نامی جو لڑکا ہے اس سے منگنی ہوئی ہے اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ شادی کرنے والے تھے دونوں آپس میں، اور شادی کی شاپنگ ہو رہی تھی، دونوں شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ فیمس جو ہے لوگوں کے ساتھ وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی، لیکن ٹک ٹاک جو ہے اس نے کئی گھر بھی اجاڑ دیے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں بھی لے لی ہیں، کئی لوگ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ ایپ کوئی بھی بری نہیں ہے، اور آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ٹک ٹاک تو اگر دیکھا جائے تو آج کل ٹک ٹاک جو ہے وہ ہمارے بچوں کو سب کو تباہ کر رہا ہے۔ لوگ وہاں پہ کس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس جوڑی کی طرف۔ یہ سیما ہے کون؟ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، 3 لاکھ سے اس کے تقریباً فالوور تھے، اور یہ فیمس لوگوں کے ساتھ بھی ٹک ٹاک بناتی تھی۔ ظفر نامی لڑکے سے اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، اور دونوں جو ہے وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اب گاڑی جو ہے وہ ایک علاقے کے اندر، یعنی کہ ایک گاؤں کے روڈ کے اوپر پائی گئی ہے۔ مسلسل 3 دن سے گاڑی جو ہے روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ اہل علاقہ جو تھی، علاقہ مکین جو لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گاڑی یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ گاڑی کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے پولیس کو انفارم کیا فوری طور پہ کہ 3 دن سے آج یہ گاڑی اس روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، آپ آ کر اس کو چیک کریں، خراب ہے یا اس کے اندر کوئی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچی اور انہوں نے آ کر دیکھا تو گاڑی کے اندر سے ڈرائیور تو غائب تھا، ڈرائیور نہیں تھا، اور نہ ہی گاڑی کے اندر کوئی تھا۔ جب انہوں نے ڈگی کھولی تو پولیس والے حیران و پریشان ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ گاڑی کی ڈگی کے اندر جو تھے 2 بیگ تھے، پلاسٹک بیگ۔ جب ان کو باہر نکالا گیا تو اس میں سیما اور ظفر دونوں کی لاشیں، جن کے اوپر تشدد ہوا تھا، جو کہ بڑے برے طریقے سے کسی نے مارا تھا، اور دونوں کو مار کے بیگز میں ڈال کر اس ڈگی میں رکھ کے گاڑی کو سڑک کنارے کسی گاؤں میں چھوڑنے والا شخص کون نکلا، کس نے ان کی جانیں لی اور ہوا گیا۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن کی، ان کے موبائلز وغیرہ، گاڑی کا نمبر ٹریس کر کے دونوں خاندانوں کو فون کیا گیا۔ سیما کے گھر بھی فون کیا گیا اور ظفر کے گھر بھی فون کیا گیا۔ ظفر جو ہے وہ ڈی جی تراکہ کے علاقے سے اس کا تعلق ہے، اور جو سیما ہے وہ خیر پور گریباں والی بستی سے اس کا تعلق ہے۔ دونوں خاندانوں نے جب تصویریں دیکھی تو انہوں نے پہچان لیا۔ لڑکے والوں نے کہا ظفر ہمارا ہی بیٹا ہے، اور لڑکی والوں نے کہا سیما ہماری ہی بیٹی ہے۔ جب دونوں خاندانوں کو تھانے میں بلایا گیا اور سیما کی والدہ نے اہم انکشاف کیا کہ میری بیٹی کی جان لینے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی شوہر ہے۔ یعنی کہ سیما جو تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، یاسین نامی شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد اس کو ظفر نامی لڑکے سے محبت ہو گئی۔ یعنی کہ شادی اس نے یاسین سے کر لی ہے، پہلے اس کی ارینج میرج ہوئی ہے یا اس کی لو میرج ہوئی ہے، یہ تو ابھی بعد میں انویسٹیگیشن میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن سیما کی جو ماں ہے، مدر، اس نے تھانے میں آ کر یہ بیان دے دیا ہے کہ سیما کی شادی پہلے ہم نے کر دی تھی، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد اس کو ظفر نامی لڑکے سے ٹک ٹاک سے محبت ہو گئی۔ اور یہ کیسی محبت تھی کہ اس نے فیصلہ کیا، سارے گھر والوں نے اس کو سمجھایا بھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر ظفر سے شادی کرے گی۔ جس پر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، کھلا لیا، جیسے بھی طلاق ان کی ہوئی، اور اس کے بعد سیما جو تھی اس نے ظفر سے انگیجمنٹ کی، اور ابھی اس کا دوسرا شوہر جو بننے جا رہا تھا وہ ظفر تھا، اس سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ سیما کی مدر نے یہ بھی بتایا کہ یاسین جو تھا وہ دھمکیاں لگاتا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو مار دوں گا، یعنی کہ اس کی دھمکیاں یہ تھیں۔
لیکن وہ ظفر کو بھی ساتھ مار دے گا، یہ ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ فیمس ٹک ٹاکر کے ساتھ ان کی ٹک ٹاک بنی ہوئی ہیں، اور یہ ٹک ٹاک بناتی تھی، اور 3 لاکھ سے زیادہ ان کے فالوور بھی ہیں، لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے، لڑکی آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا، ٹک ٹاک کی ایپ نے تو نہیں کہا تھا کہ کسی کا گھر تباہ ہو جائے، لیکن جس نے ٹک ٹاک ایپ بنائی اس نے صرف اس سے بنائی تھی کہ لوگ یہاں سے ارننگ کریں، یا لوگوں کے فالورز آئیں گے تو لوگ جو ہے ان کو پروموشنز آئیں گے، بڑا لوگ کر بھی رہے ہیں، بڑا اچھا کنٹینٹ بھی دے رہے ہیں، اسلامی کنٹینٹ بھی دے رہے ہیں، لیکن لوگ لائیو کرتے ہیں، لائیو کے اندر گندی باتیں بھی کر رہے ہیں، ولگیرٹی بھی پلا رہے ہیں، اور ٹک ٹاک جو ہے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ بھی رہا ہے۔ اب اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر ظفر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور ظفر سے شادی کرنے کا فیصلہ جو ہے اس کو مہنگا پڑ گیا، اس کی خود کی جان تو گئی، ساتھ ظفر کی بھی جان گئی۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو 3 خاندان 4 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ سیما کے گھر والے تباہ ہو گئے، ظفر کے گھر والے تباہ ہو گئے، سیما کی خود کی زندگی گئی، ظفر کی زندگی گئی، یعنی کہ 2 جو ہیں وہ زندگیاں اس دنیا سے چلی گئیں، اور یہ بگاڑ پیدا کیا ایک ایپ نے، اور ایپ کے اوپر جو غلط ویڈیو ہے اس نے یہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا کیا۔ اگر دیکھا جائے تو ٹک ٹاک نے پاسٹ میں بھی کئی لوگوں کی جان لی ہے، کئی لوگ تیز رفتار گاڑی کے اندر ٹک ٹاک بناتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کئی لوگ جو تھے وہ ان کے گھر تباہ و برباد ہو گئے، کئیوں نے امیر لڑکیوں نے، امیر ماؤں کی بیٹیوں نے آ کے ٹک ٹاک کے اوپر مجرے کر کے دکھائے، ڈانس کر کے دکھائے، اور پہلے لوگ ہیرا منڈی میں جو ایک جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ مجرا دیکھنے جاتے تھے، ٹک ٹاک نے بڑے گھر کی لڑکیاں جو ہے اس کے بھی مجرے کروا دیے، لوگ گھر بیٹھ کے مجرے دیکھتے ہیں، لائیو کرتے ہیں، گندی باتیں، گندی گالیاں، ولگیرٹی، یہ سب۔ لیکن ایپ کوئی بھی پلیٹ فارم کوئی بھی برا نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو صحیح طریقے سے یوز کر کے کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل لی، کئی لوگوں نے اپنی جو ہے وہ گھر کے چولہے جو ہیں وہ جلا لیے، ڈفرینٹ ایپس کو اس کے اوپر محنت کر کے اچھا کنٹینٹ دے کر لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، لائک میری ہی ایگزامپل لے رہے کہ ایک سٹوری آئی جو میری زندگی کی سٹوری تھی، اس نے لوگوں کو اس قدر موٹیویٹ کیا۔ یوٹیوب کے اوپر بھی لوگ ولگیرٹی پلاتے ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں سے لوگوں نے کروڑوں روپے کما کر اپنے گھر جو ہیں وہ اپنی زندگی کو بدلا، اور ٹک ٹاک سے بھی لوگوں نے کئی فالورز لے کر اپنی اسلامی کنٹینٹ دے کر، یہ اچھی فنی ویڈیوز بنا کر، دیکھے کس قسم کی لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ فنی بھی ہوتی ہے، بڑے مزے کی بھی ہوتی ہیں، ولگر کوئی نہیں ہوتی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ٹک ٹاک بناتی ہوں، ہم کبھی کسی سانگ کے اوپر سلومو کرتے ہیں، کبھی ہم فنی بات کرتے ہیں، تو آپ ولگیرٹی دیکھ کر یا ایسے کسی کو ورگلا کر، کسی کی بیگم کو اس سے شادی کا اس کو جھانسا دے کر اس کا گھر برباد کر کے خود کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ تو میری سٹوری ایسی تھی جس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ڈاکٹرز، انجینئرز، پڑھے لکھے لوگ، پڑھی لکھی آڈینس آئی، وہ موٹیویٹ ہوئی، انہوں نے اپنی زندگی کو بدلا کہ نہیں، زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ لیکن ٹک ٹاک جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا لوگوں کو۔ تو ذرا سوچنا پڑے گا کہ آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو اگر ٹک ٹاک کے اوپر وہ ہیں تو آپ ان کا اکاؤنٹ چیک کریں کہ وہ کس طرح کا کنٹینٹ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کیا اس میں معاشرے میں کوئی بگاڑ تو پیدا نہیں ہو رہا۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔